برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 سے آخری تک میں نے تلاوت کی ہے۔ رب کا ارشاد ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے آسمانوں میں قلعے بنائے۔ جعل فی السماء بروجا، برج اس کی جمع بروج ہے، قلعہ یا عمارت۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا چاند اور دن کے لیے سورج بنایا۔ یہ اسی کی خلقت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اب آگے آ رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے رات دن کو بنایا جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، کبھی دن نہیں ٹھہرا، کبھی رات نہیں ٹھہری۔ اگر رات ہی رات ہو جائے تو کوئی مائی لال دنیا میں نہیں ہے کہ جو اس کو دن میں بدلا سکتے۔ اگر وہ دن کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے دے تو پھر کوئی رب عالم کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے جو اس کو رات لا سکے۔ ہاں، سرمدن الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اگر میں ہمیشگی کی رات طاری کر دوں پھر کون ہے رب کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کو الہ مانتے ہو، جن جن کو رب مانتے ہو، جن جن کے پاس پاور طاقت مانتے ہو، تو کون ہے جو رات کو لا سکے؟ اگر میں رات ہی کو آخری کر دوں تو پھر تمہارا کون ہے جو دن کو لا سکے؟ یہ دونوں میرے حکم سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ خلفہ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس واسطے کہ جو کوئی بھی یاد دہانی حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شکر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یہ رات دن کے آنے میں، آسمانوں کے برج ہونے میں، قلعے ہونے میں، اور اسی طرح آسمانوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے سورج ہے، چاند ہے، ایک ایک دیکھتے ہیں، لیکن گیلیکسیز میں آپ جائیں تو 17 چاند ہیں، کئی سورج کے بہت بڑے سیارے بھی ہیں، سورج سے بھی بڑے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اصل میں رب العالمین کے خلقت کو دیکھو اور پکار اٹھو کہ رب العالمین تو نے یہ دنیا جو بنائی ہے وہ دراصل بیکار نہیں بنائی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب ان دونوں کو، ان دو آیتوں کے اندر نشانیوں کے اعتبار سے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو رب کے پہچان کے اعتبار سے جھنجھوڑا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ مضمون آ گیا جو میری ٹاپک کا حصہ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ۔ آج میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ ایسے واضح آیات ہیں تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں نے آپ کے سامنے مکمل آیتیں پڑھ کے سنا دی جو تقریباً 17 کے قریب آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ ہی آج ہمارے جمعہ کے لیے کافی ہے کہ عباد الرحمن، اللہ تبارک و تعالی کے بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی ہی نرم چال چلتے ہیں، تکبر کے بغیر چلتے ہیں۔ نرم چال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا ہیں، جھک جائیں، یا آپ کیا ہیں فقیروں کی طرح چال اختیار کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہونا کا مطلب ہے کہ تکبر بھری چال نہیں ہوتی، کیونکہ چال کے اندر بھی تکبر کا ایک ایسا مرحلہ ہے جو دیکھتے ہی ہر کوئی انسان کہتا ہے دیکھو جی کیسا آ رہا انہیں، کیا تناوٹی ہے دیکھو، حالانکہ وہ کچھ بولا نہیں، کچھ بات کیا نہیں، لیکن چال کا ایک ایکشن ایسا ہے جو پوری دنیا جانتی ہے، جس کو ذرا سا بھی عقل ہے وہ جانتا ہے کہ جب وہ چل کے آتا ہے تو اس چال سے لوگ پہچان کے کہتے ہیں کہ یہ چال ہی کیا ہے، تکبر کی چال ہے، یہ چال کے اندر تناوٹی ہے،
اس چال کے اندر یہ اس کے پاس کیا ہے؟ اللے تللے ہیں. اور وہی چال اگر آپ بدل کے چلیں، اگر آپ میانہ روی اختیار کریں، اگر آپ نرم چال چلیں، آپ تکبر سے خالی ہوں، اللہ کے بندے جیسے چلتے ہیں ویسے چلیں، تو دیکھنے والے ضرور کہیں گے چال کو دیکھ کر واقعی ماشاء اللہ کیسے منکسر المزاج ہیں بھائی، کیسے چل کے آئے، دیکھو دیکھیے سر دیکھیے نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے چلتے زمین پر جیسے کہ کسی اونچائی پہ چڑھ رہے ہوں. اور آپ کو معلوم ہے اونچائی پہ کوئی شخص بھی کیا نہیں کر سکتا، ایسے نہیں چڑھ سکتا. اونچائی پہ چڑھنا ہو تو ایسے ہی چڑھ سکتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بینڈ کیا تو تبھی وہ اونچائی پہ چڑھ سکتا ہے. کوئی بھی تناوٹی کے اعتبار سے کسی اونچائی پہ نہیں چڑھ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جن کے اندر اللہ نے تمام تر خوبیاں رکھی اور جو واقعی پوری دنیا کے رب العالمین کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے اہم ترین عظیم الشان مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو چاہے جیسے چاہے عطا کیا. لیکن وہ رسول بھی زمین پہ چلتے تھے تو یوں چلتے تھے گویا کہ وہ کوئی اونچائی پہ چڑھ رہے ہوں، گویا کہ زمین پہ چلتے تھے اللہ کے رسول تو نظریں جھکائے اور سر جھکائے چلتے تھے، تناوٹی کی چال نہیں چلتے تھے. یہ عباد الرحمن کی سب سے اہم ترین صفت بیان ہوئی ہے، سب سے اہم ترین نشانی. ہمارے چالوں کے اندر میاں روی آنی چاہیے، ہمارے چالوں کے اندر تکبر سے پاک چال آنی چاہیے، کیونکہ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے یاد رکھو دنیا کے اندر بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آخرت میں تو ایسے لوگوں کو بربادی ہی بربادی ہے. ریاکاری، تکبر، خود غرضی، کمینہ پن، حسد، کینہ، یہ دراصل ایسا بھرا ہوا ہے ہمارے اندر. الا ماشاء اللہ کوئی بندہ نکلے تو نکل جائے، لیکن ہم نمازوں میں تو بڑے آگے نکلیں گے، عبادتوں میں، روزوں میں، تہجد، ہاں، لیکن اصل معاملہ ہوتا ان سب سے بھی لوگوں میں ایک رعب ڈالنے کا. ارے پتا ہے جی میں ہوں جی، میں، ہاں میرے پیچھے کتنے ہیں معلوم کیا، مجھے کتنے ماننے والے ہیں معلوم کیا، میرے فالوورز کتنے ہیں معلوم کیا، مجھے فلاں کتنے ہیں معلوم. یہ دراصل جو تکبر ہے وہ تکبر دل کا چال میں ہی نکل کے باہر آتا ہے سب سے زیادہ. اس کا چال ڈھال دیکھ کے بول سکتے ہیں. یاد رکھو یہ رحمان کے بندے نہیں ہوتے. رحمان کے بندے سر جھکا کے چلتے ہیں، رحمان کے بندے نظریں نیچی کی ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تبارک و تعالی سے جب یہ شیطان نے چیلنج کیا، کہا کہ میں ہر طرف سے بہکاؤں گا. ہاں، لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، سیدھے طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اکثروں کو تیرا شکر گزار نہیں پائے گا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دو سمت اس نے چھوڑ دیے. یہ نہیں کہا کہ اوپر سے آؤں گا اور یہ نہیں کہا کہ نیچے سے آؤں گا. تو سلامتی اس میں ہے کہ تم نیچے رکھو، اوپر رکھو گے تو پھر اوپر ہی چلے جاؤ گے بہت جلدی. تو چلتے وقت نظریں نیچی رکھو. یہ نیچی رکھنے سے کیا ہوگا؟ شیطان کے حملوں سے بھی بچ جاؤ گے. ادھر دیکھے کوئی پوسٹر ہے، ادھر دیکھے کوئی کیا ہے فحش فلم کا کیا ہے آپ کو ایڈ، چلو بھائی جا کو آئیں گے نئی فلم آئی ہے. نہیں، رحمان کے بندے ادھر ادھر دیکھ کے نہیں چلتے، بلکہ رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور اپنی نظریں زمین پہ رکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بندے ہیں جن کو رب تعریف کر رہا ہے. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، جب ان سے جاہل خطاب کرتے ہیں، جاہل بات چیت کرتے ہیں، جاہل آ جاتے ہیں، بیجا کیا ہے ضد ہڈر میں گالی گلوچ پہ اترتے ہیں، تو اس وقت رحمان کے بندے کہتے ہیں قالو سلامہ، سلام بھائی، چلو بھائی آپ اپنی جگہ صحیح، میں اپنی جگہ صحیح. بس جھگڑا نہیں کرتے ان سے، گالی گلوچ نہیں کرتے. سامنے والا کرتا ہے ہمیں ان کا جواب پتھر سے دیں گے جی، نہیں، ان کا جواب کچھ بھی مت دو، سلام اسی سے دو، نکل جاؤ. ہاں انہیں اٹھا بھائی میں چھوڑوں گا، چھوڑ دو، اسی میں ثواب ہے. شروعات اس نے کیا بھائی، اب میں چھوڑنے والا نہیں. کون بولے چھوڑ دو؟ شروعات اس نے کیا تو بھی چھوڑ دو تم.
چھوڑنے میں رحمان کے بندے ہیں، ظالموں میں شمار نہ ہونا۔ آج ہمارے پاس یہ صفتیں گم ہو گئی۔ ہاں آج نمازی ہیں، روزے دار ہیں، بڑے بڑے علامہ ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں، عبادت گزار ہیں، نکل جائیں گے، لیکن یہ صفات کہاں ہیں؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہے اللہ کا بندہ، لیکن یہ کہاں؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ان چیزوں کو اپناؤ تو اسلام کی خوبصورتی سامنے آئے گی نا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، جھگڑتا ہے، بھیجا آپ حق میں ہیں، پھر بھی چھوڑ دو معاملہ، چلو بھائی چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہم کیا ہے؟ بالکل دو بدو جواب دینے پہ، بلکہ ایک اینٹ کیا ہے جب ان کا ہم پتھر سے دیں گے جواب، نہ جی معاف کر دو، اپنے ہیں نا جی، مسلمانوں پر رحم نہیں تو پھر کس پہ کرو گے؟ یہ تو صحابہ والی صفت ہے نا جو رب نے بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بڑے رحیم ہوتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں پہ بڑے رحم کرتے ہیں، مسلمانوں میں عفو درگزر کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، جان پہچان کا ہو، اجنبی ہو، لڑائی جھگڑا، ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ اپنے ہیں، معاف کرنا چاہیے، سوری بولنا ہے، 2 مرتبہ بولو کوئی مسئلہ نہیں، 3 مرتبہ بولو مسئلہ نہیں، جھگڑا نہ بڑھو، جھگڑا بنانا، گالی گلوچ پہ تم بھی اترنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اربعہ من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 صفات ایسی ہیں جو مکمل پکا اس میں کون ہے؟ اذا خاصم فجر، ایک صفت وہ بھی ہے، لڑائی جھگڑا آئے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، پٹ پڑے، جو چاہے بکواس کرتا رہے نہ، کتنا بھی غصہ آئے کنٹرول کرو، اور دیکھے سامنے والا سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے، ضد میں آ چکا ہے، قالوا سلاما، السلام علیکم، جائیے بھائی بعد میں بات کر لیتے ہیں، آج ذرا زیادہ غصے میں، چلیے آئیے چائے پیتے ہیں کہ ایک چائے پیئیں گے، چلو مسئلہ ختم کرو، مسئلے کو آگے نہ بڑھاؤ۔ ہاں یہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ان کی گزرتی ہے اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں خود سوچ لو، کوئی وضاحت کی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے لیے گزرتی ہیں، کیسے؟ سجدن وقیامن، یا تو سجدے میں یا تو قیام میں۔ ہاں ہمارے اندر تہجد کا کچھ رواج بھی ہے تو وہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری دنوں میں، یا اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری دنوں میں نہیں بتا رہا ہے، عام بتا رہا ہے۔ رحمان کے بندے راتوں میں نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، یا تو قیام میں ہوتے یا تو سجدے میں ہوتے، اور اپنے رب کے لیے جاگتے، ایسا پورا حصہ نہیں ہوتا کہ یہ سو جائیں، جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ بیٹا ایک نصیحت اچھی طرح پلے باندھ لینا، پوری رات کبھی نہ سونا، جو پوری رات سوتا ہے وہ غافلوں میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی پوری رات کا مطلب فجر بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا، درمیان کی جو رات بھی ہے، اللہ کے بندے والوں کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں پوری سو کے نہیں گزرتی، ان میں کچھ نہ کچھ حصہ قیام اور سجدے کے لیے، تہجد کے لیے ہوتا ہے۔ ہم بھی وہ صفت پیدا کریں، پوری رات کبھی نہ سونا، پوری رات اگر سوتا ہے تو اللہ غافلوں میں لکھ دیتا ہے، اس میں کچھ حصہ تو نماز کے لیے رکھو۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزارتے ہیں وہ رب سے دعائیں کرتے کرتے کہ کیا؟ یقولون ربنا اصرف عنا، خف کیا ہے؟ تہجد یہ نہیں ہے رسمن، بلکہ اس کے اندر تڑپ بھی ہوتی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، جہنم کی ہولنا کی بھی ہوتی ہے، عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے، تو دعائیں ان کی چلتی ہیں۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ یہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، یہ جہنم کا عذاب تو بہت ہی چمٹ جانے والا ہے، جس کو پکڑے گا چھوڑے گا نہیں، جلا کے راکھ کر دے گا۔ موت ہوتی تو اسی وقت وارد ہوتی، لیکن موت کو اللہ نے وہاں نہیں رکھا ہے، تو لا يموت فیہا ولا یحیا، لا تبقی ولا تذر، کہ نہ جیے گا نہ مرے گا لیکن جلتا رہے گا تکلیفیں۔ تو وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں رات کے اس پہر اٹھ کے کہ اے اللہ ہمیں بچا دے، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، یہ عذاب تو بڑا چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، کہ بے شک جو بھی اس میں گیا نا وہ بہت ہی بری جگہ جا کے ٹھہرا۔
اور رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ ہاں، رحمان کے بندوں کی اگلی صفت سنو، یہ بہت اہم ترین صفت ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا، اگر زندگی میں کبھی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر معبود نہیں مانتے، پکارتے نہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ ہے رحمان کے بندے. دیکھیے توحید کو بعد میں لایا گیا ہے، اخلاقیات کو یا پہلے لا لیا گیا ہے. اخلاق کی باتیں پہلے ہوئی کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون، یہ پورے اخلاقیات پہلے بیان کر دیا. گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ توحید کا مضمون اہم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اخلاقیات کو سامنے رکھا تو دو باتیں واضح ہو گئی. جو توحید کے علم بردار ہیں ان کے اخلاق صحیح ہونے چاہیے. اگر اخلاق صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو دوسرے لوگوں کو انہی توحید والوں سے شکایت نہیں ہوگی بلکہ توحید سے شکایت ہوگی. اور کوئی توحید چھوڑ کے شرکیہ کاموں میں ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے یہ اسلام پہ دبا ہے. یہ سب سے بڑا غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو. توحید کے علم بردار ہیں، ایک اللہ کو پوجو. زندگی کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بڑا ولی ہو، پیر زادہ ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، فرشتہ ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اس پر زندگی گزارو. لیکن اے گزارنے والو، یہاں پر میں زیادہ تر انہی لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ایک اللہ کو پکارنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں درخواست کر کے کہتا ہوں اللہ کے لیے اخلاق بھی بنا لو جو اوپر آئے ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. توحید کے ساتھ ساتھ عمل بھی لاؤ، راتوں کو اٹھو، گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کرو اور اپنے اخلاق کو اتنا اچھا رکھو. تکبر چھوڑو، کینہ، حسد، کپٹ، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، زدم زدہ، یہ سب چیزیں چھوڑو. اللہ کے صحیح رحمان کے بندے بنو، کیونکہ اخلاقیات پہلے درجے میں اور دوسرے درجے میں یہاں پر اللہ توحید بیان کر رہا ہے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے. کوئی بھی ہو، ہواؤں میں اڑ جائے، فضاؤں میں اوپر اڑ جائے، سمندروں کی تہوں میں تیرنے لگے، یا ہاتھ سے کیا ہے پھونک کر سونا چاندی لے کے آ جائے، کیسے چاہے کرامات کر کے دکھلا دے، ہم اس کو کبھی نہیں پکاریں گے، ہم اس کو کبھی خدا نہیں سمجھیں گے. کبھی ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کو کوئی طاقت ہے. انسان ہے، سب برابر ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارنا اور عبادت کرنا جائز نہیں. یہ توحید پر کام سن رہو. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، چاہیے جان ہی چلی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ میں جلا دیا جائے، وہ سب منظور ہے. لیکن رب کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پکاروں گا. یا غوث کا نعرہ بھی نہیں ہے، یا علی کا نعرہ بھی نہیں ہے، یا حسن یا حسین کا نعرہ بھی نہیں ہے. خواہ میری جان چلی جائے، میں مروں گا بھی تو یا اللہ کہہ کے مروں گا، جیوں گا بھی تو یا اللہ ہی کہوں گا. لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ نے محترم جن کو ٹھہرایا ہے ان کو قتل نہیں کرتے. انسانی احترام، اللہ نے کن کو حرام ٹھہرایا؟ وہ قتل نہیں کرتے ان نفسوں کو، ان جانوں کو جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا. اللہ نے کس کو حرام ٹھہرایا؟ سوال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے. نمبر 2 صفت، وہ ان جانوں کو جن کو اللہ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے. اللہ نے کس کو حرام قرار دیا؟ حدیث میں آؤ، حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھاؤ، پڑھو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دماءکم و اموالکم، دیکھو تمہارے خون، تمہارے مال حرام علیکم، تم پر حرام ہے ایک دوسرے کی. ہاں، کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا، جیسے کعبۃ اللہ حرام ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، جیسے کیا ہے عید الاضحیٰ کی حرمت ہے، اتنا ہی محترم انسانی خون بھی ہے، انسان کا مال بھی ہے. بیجا طریقے سے انسانوں کا مال نہ کھاؤ، غصے میں آ کے
جلن حسد میں آ کے، ہاں اسی طرح لڑائی جھگڑے میں آ کر کسی انسان کا قتل نہ کرو. محترم ہے وہ خون، میں نے تم پر حرام کر دیا ہے، سب کا خون ایک دوسرے پہ حرام ہے. آج قتل کیا ہو گیا؟ جس طرح مکھی مارتے ہیں اس طرح ہو گیا. سر پہ مکھی بیٹھی، آپ مکھی کو اڑا دیا، ویسے ہو گیا ہے آج قتل. کن نے؟ وہ بھی مسلمانوں میں جن کا احترام اللہ کے رسول نے اتنا کروایا. ان کا خون کا، حرمت کا مسئلہ، کعبۃ اللہ کے پردے کا مسئلہ دونوں برابر ہے. قتل بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے عمدن، اللہ اس کو دائمی جہنم میں ڈالتا ہے. خالدن، جیسے شرک کے لیے فرمایا ویسے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. لیکن آج ہمارے اندر قتل عام ہو چکا ہے. سنتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہاں وہ مسلمان جو اخلاق سے کھڑے ہوں؟ ان سے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ بھائی بھائی کی دشمنی میں قتل، دوست دوست کی دشمنی میں قتل، قبیلے قبیلے والوں کی دشمنی میں قتل. یہ کسی کو قتل نہیں کرتے. ہاں، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ. یعنی حق کے ساتھ کون سا؟ جو شریعت جن کے لیے مباح قرار دیتی ہے. ہاں، جو شادی شدہ زانی ہوگا اسے قتل کیا جائے گا. حکومت، وہ بھی انفرادی شخص نہیں ہے. جو کافر ہو جائے گا اسے قتل کیا جائے گا، وہ بھی حکومت، انفرادی شخص نہیں کر سکے گا. یاد رکھیے. یا قصاص میں مارا جائے گا، وہ بھی کوئی انفرادی شخص نہیں کرے گا، حکومت کرے گی. الا بالحق، حق کے ساتھ ہوگا بس. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. رات دن زنا ہے، موبائل میں زنا، واٹس ایپ پہ زنا، فیس بک پہ زنا. ہاں، پھر ادھر نمازیں روزے بتانے کے لیے داڑیاں جھبے خبے بھی. نوجوان سوچیں، کیا یہ اللہ والوں کی شان ہے؟ زنا صرف وہی نہیں ہے جو زنا کا، زنا تو آنکھ بھی کرتی ہے، زنا تو ہاتھ بھی کرتا ہے، زنا تو پاؤں بھی کرتا ہے، زنا تو جلد بھی کرتی ہے. تمہارا بڑھ کے جانا پاؤں کا زنا ہے، پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے، دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، بولنا زبان کا زنا ہے، سننا کان کا زنا ہے. ان زنا میں ان کے جتنے اوقات گزرتے ہیں، ان کیفیتوں میں ذرا غور کر کے دیکھو. کتنے بچے ہیں، کتنے نوجوان ہیں ہمارے، اس کو کچھ زنا ہی نہیں سمجھتے. زنا سے کرنے سے بچو، بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی بچو. یہاں تو فرمایا ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے. لیکن سورہ اسراء میں فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. پھر آگے فرمایا، میرے پاس وقت نہیں ہے، ان آیات کا ترجمہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ساتھ دے رہا ہے. ویسے جمعہ کا وقت بھی بڑا تنگ ہوتا ہے، لوگ کئی چیزیں آفیسز وغیرہ کام وغیرہ چھوڑ کے آتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں ہو جائے گا. تو اس حیثیت سے کیا ہے، مجھے زیادہ لمبا بھی نہیں کر سکتا ہوں. آگے چلیے. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ کرے گا نا وہ واقعتاً بہت بڑے گناہ میں پڑے گا. کون؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا، یا نہیں تو قتل کرنا، یا نہیں تو زنا کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کرے گا، يَلْقَ أَثَامًا، وہ بہت بڑا گناہ میں پڑا، جس کی سزا کیا ہوگی؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم کہیں گے اسے دوہرا عذاب دے. وہ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ یہ بڑے بڑے گناہ کر کے آئے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، ذلیل ہو کے اسی میں پڑا رہے جہنم کے اندر. اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں کن کو اس سے نجات ہے؟ الا من تاب، جو توبہ کر لے، وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. یا رب، رب کی رحمت دیکھو، وکان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک رب بڑا ہی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. کون یہ گناہ کیا آج کا یہ بیان سن رہا ہے، مثلاً اب توبہ کیا، بیٹھے بیٹھے یہیں پر توبہ کر رہا ہے اور پکا ارادہ کیا، پچھلی زندگی چھوڑ دیا، زنا والی چھوڑ دیا، قتل والی چھوڑ دیا، شرک والی چھوڑ دیا، درگاہوں کو جاتا تھا، ادھر ادھر پکارتا تھا، نقش بندی کے ورغلانے میں آ چکا تھا، اب یہاں توبہ کر لیا. تو اللہ کہتا ہے کیا کرے گا؟
یبدل اللہ سیئاتہم، اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. صرف معاف نہیں کریں گے، ایکسٹرا، ہاں 50 GB ایکسٹرا پلس 1 GB فری ہے نا جی. تو اللہ کہتا ہے ہم ایکسٹرا معاف ہی نہیں کریں گے، ہم معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کیوں؟ وکان اللہ غفور الرحیم، ہے ہی میرا رب ایسا کہ بہت رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا. ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. جو کوئی توبہ کیا، عمل صالح کیا اور اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ پائے گا بہت ہی معاف کرنے والا. والذین لا یشہدون الزور. دیکھو لوگو، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے. ہاں دیکھاش نہیں تھاش نہیں واقعی ہے پو چکے تو دوستی میں بلا لگا گا، نہیں تمہیں تھے نہیں جی، دیکھے نہیں مارا نہیں ہو بھائی، نہیں بھائی مارا پہلے. نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سچ ہے تو بولتے، نہیں تو نہیں بولتے. جان چلی جائے جھوٹی گواہی کبھی نہ دینا، بہت بڑا گناہ ہے. تو اسی لیے فرمایا لا یشہدون الزور، یہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب کبھی لغو کام پر سے گزر ہوتا ہے تو بہت ہی عزت شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. کیا لغو؟ 4 بیٹھے مووی دیکھ رہے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے گانے گا رہے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں. رحمان کے بندے کبھی ان پر سے گزر ہوتا تو جھانک کے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، بلکہ اعراض کر کے مرو باللغو مرو کرامہ، بڑی شرافت کے ساتھ نکل جاتے ہیں. آپ پوچھیں گے روکتے نہیں کیا؟ روکتے بھی ہیں، روکنے سے بھی نہ روکیں گے. ایسی محفل میں چلے گئے تو تب رحمان کے بندے کرتے کیا ہیں؟ میرے بس کی بات نہیں، لیکن یہاں ٹھہرنا بھی نہیں ہے مجھے، یہ عذاب کی جگہ، یہاں سے نکل جاؤ. مزے نہیں لیتے. ہاں میں نہیں کرا بھائی، 4 جنے پہلے سے بیٹھے تھے، میں جا کو ملا نہیں. مرو باللغو مرو کرامہ. اور رحمان کے بندے کیا کرتے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے رب کی آیتیں انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جیسے میں آج آپ کے سامنے سورہ فرقان سنا رہا ہوں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اندھے بہرے بین کے وہاں سے نہیں گزرتے، سن کے سمجھ کے عمل کرتے ہیں. اب بتاؤ رحمان کے بندے بننا ہے یا شیطان کے؟ آج تمہارے لیے امتحان ہے. اللہ کہتا ہے وہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے رب کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے بن کے نہیں نکل جاتے. ہاں بھائی سنا، بہت اچھا بیان. یہ سب ہونے کا کیا بھائی؟ آج کی دنیا میں انہوں بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا بولتے ہیں، حرام نہیں کرنا بولتے ہیں، زنا وہ سب ہوتا کیا بھائی؟ کھولے تو خالی زنا اچھا یوٹیوب، اس کے علاوہ کیسا کرنے ہوں گا؟ ان کے کام ہاں بھائی بولتے رہتے تو میں آؤ بھائی چلو جائیں گے، نئی مووی ہے. ایسے بھی ہیں بات خصلت والے، بات سنتے نہیں، سنے تو اتنا مولوی صاحب، سن کو نہیں کرو تو کیا مولوی صاحب دوہرا گناہ جی ہو کی، اس کے ہستے میں آتے ہی سو جاتا مولوی صاحب خطبے میں. پھر تب اٹھتا جب امام صاحب اٹھاتے ہم نہ کو، اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ، بس بھائی سوئے تو بول کو. پھر پوچھتا میں وضو کر کو نماز پڑھنا کی نہیں، ایسا پڑھ لیے جا کے بول کو. ہاں میں سنتا نہیں، کتنا بھی اچھا بولو، کتنا بھی کہہ دلائل سے بولو، بعض لوگ ہوں گے بیٹھتے ہی سوتا، خراٹے مار کے سوتا وہ بھی. ہاں سنتا ہی نہیں. لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے بن کے نہیں گزرنا. رب کی آیات ہے، میری بات کوئی نہیں ہے اس میں. ہاں جاوید کا قول نہیں ہے، یہ رب کا قول ہے. سنو عمل کرو، یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. ہاں پھر فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواج، پھر دعائیں ان کی، وہ تو رات کی دعائیں ہوتی کہ اللہ عذاب جہنم، دن میں بھی دعائیں ان کی چلتی رہتی. کیا دعائیں؟ ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو کیا بنا دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری اولاد کو اور ہم کو کیا بنا؟ متقین کا امام بنا. ہاں ایسے میری اولاد کو میں پیدا کروں، وہ آگے چل کر متقیوں کا امام بنے. یہ کوئی غلط خواہش نہیں ہے، یہ دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ نے خود سکھایا یہ دعائیں کرو، ایسی اولاد کو پرورش کرو کہ اس سے تمہارے لیے
مستقبل میں نظر آئے کہ میرا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے نیک لوگوں کا امام بنے گا، ان کو بنائے گا، ان کو سدھارے گا، ایسی میں تربیت ان کو دے رہا ہوں۔ جو انجینئر، ڈاکٹر، فلاں فلاں صرف اسی میں لگے ہوئے، وہ متقی کا امام کہاں بنے گا؟ ہاں، اور اس میں لطف دیکھیے، فرمایا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں قرۃ اعین، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیوں؟ یہ بن گیا تو پھر تمہارا گھر جنت ہے۔ بیوی اچھی نہیں ملی، جاتے ہی وہاں سے گالاں بیلن پڑتے ہی، اب کیا کریں گا؟ انہیں مارے مارے گلے میں پھریں گا۔ ہاں، ہمارے بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بیویوں کو بنا تو شوہروں کو نہیں، کیا شوہروں کو بھی۔ مرد مانگے گا تو وہ بولے گا بیویوں کو اے اللہ بنا، اور بیوی مانگے گی تو وہ بولے گی اے اللہ شوہر کو بنا۔ دونوں کے لیے دعا ہے، ادھر بھی مسلمان ہو، ادھر بھی مسلمان ہو، ادھر بھی با حیا ہو، ادھر بھی با حیا ہو، ادھر بھی اچھا نرم رویہ اختیار کرنے والا شوہر ہو، ادھر بھی کیا ہے با حیا عصمت والی عورت ہو۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نور میں فرمایا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبیث مرد پاک عورت کو مل جاتا ہے، یا پاک مرد خبیث عورت کے جال میں پھنس جاتا ہے، لیکن اللہ آخرت میں تو ایسے ہی دے گا، جو پاک ہوں گے ان کو پاک ملیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اب یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد رب کہتا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم دراصل جنت میں بالا خانوں پہ رکھیں گے، غرفۃ بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو صبر والی زندگی انہوں نے یہاں پر گزارا تھا نا، اس کے عوض اللہ جنت میں ان کے لیے بالا خانے تیار کرے گا، بڑے بڑے اونچی عمارتیں، گویا سمجھ لیجئے آج کے یہ 70-80 تو کوئی یہاں بنا نہیں ہے، 15-16 کھنڈ بنتے ہیں یہاں پر، اسی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور برج خلیفہ جو 170 وغیرہ کچھ ہے اسی کو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت کے غرفے پتہ ہے تم کو کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایسے ہوں گے اوپر اونچائی میں کہ اگر کوئی نارمل ادنا جنتی نیچے کھڑ کے دیکھے تو ویسے ہی دیکھے گا جیسے زمین پہ کھڑا ہوا انسان تاروں کو دیکھتا ہے۔ اتنے اتنے اونچے ایک ایک کا محل، ہاں اتنی دوری پہ، ایسا ہر ایک کو اللہ دے گا، غرفۃ بما صبروا۔ اور ادھر جنت دے رہا ہے پروٹوکول، وی آئی پی پروٹوکول، کیا ہوگا؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، سلام سلام سلام، فرشتے آ کے سلام کر کر کے انہوں ویلکم کر رہے ہوں گے، ان کا تحیہ کیا ہوگا؟ ویلکم، سلام سلام سلام، اور اس کے ساتھ فرشتوں کا پروٹوکول، اس کے ساتھ یہ جنت میں رہے گا۔ ہاں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے جو اس میں رہیں گے۔ یہ ہے رحمان کے بندے۔ اب آخری آیت پڑھ لیجئے، قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارے رب کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں اگر تم نہ کرو گے۔ ہاں، تم اللہ کو پکار کے مانگو گے تو تمہارے پیٹ کی ٹھنڈک کے لیے مانگو گے۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ یوں نہیں سمجھو کہ میں نہ پکارا تو پھر اللہ کی عزت میں نعوذ باللہ کمی آئے گی۔ اللہ نے کہا کہ سب کو کہہ دو، جتنے میرے بندے ہیں، تم اگر مجھے نہ پکارو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جاؤ جہنم میں۔ پکار کے مجھ سے مانگتے ہو تو تمہاری اپنی ذات کے لیے مانگتے ہو، تمہاری خبر ٹھنڈی رہے گی، تمہارے لیے فائدہ ہے، میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم نہ پکارو گے تو مجھے اس سے عزت میں کوئی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم، کیونکہ اس سے پہلے بھی تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، دراصل کیا ہے، ان قریب معاملہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ تو یاد رکھیے، یہ ہے رحمان کے صفات جو میں نے آپ کو اپنی بات نہیں بلکہ قرآن سامنے رکھ دیا کہ لو یہ پڑھو، سمجھو اس کو،
سننے میں ہی کیا نہیں آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے، خود پڑھ کے سمجھو گے تو کتنی بڑی لذت محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، یہی زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی چلی گئی تو یاد رکھو پھر خون کے آنسو رو گے، تمہارے لیے ایک لمحہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے، ایسے ہی امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔